اچھا حسن بھائی، آپ نے تاریخی آراء پر بات کی کہ اس میں نہ کوئی دینی فہم کا کوئی مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب کی پوری فکر خراب ہو رہی ہے، تو کیا آپ اس بات کو بھی اون کرنے کو تیار ہیں کہ اہل تشیع جو شیخین کریمین سے متعلق جو رائے رکھتے ہیں، تاریخی پس منظر ثقیفہ بنی ساعدہ میں ان کا تقرر کیسے ہوا، اس سیدہ فاطمہ کے ساتھ میراث نبوت کا ایک اختلاف ہوا، یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم ان کا علمی رویہ ہے یا ان کے اختلافات کو دور کریں، لیکن کیا آپ ان کو بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حق دیتے ہیں کہ وہ شیخین سے سیاسی، علمی اور نظریاتی اختلاف کر سکیں؟ جس سے چاہیں آپ نظریاتی اختلاف کریں، علمی اختلاف کریں، فکری اختلاف کریں، اس کی اسٹریٹجی، اس کے اقدامات پر تنقید کریں، ہر انسان کو یہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، وہ چاہے اہل تشیع کریں یا اہل سنت میں سے کوئی کرے. کل کو کوئی اور فرقہ اٹھ کے تنقید کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں جس شخصیت کے آگے اپنے تمام تر عقیدت کے براجوں کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے. وہ دین کا تنہا ماخذ ہے. وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے روئے زمین پر کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ، منتخب، چنیدہ، بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ان کی اطاعت میں نے کرنی ہے. وہ دین کا تنہا ماخذ ہے. آپ کی ذات والا صفات، آپ نے قرآن و سنت دیا ہے، میں نے اس کے آگے جھکنا ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے بعد جس طرح اس دین کے آج میں مخاطب بنتا ہوں، اسی طرح صحابہ کرام مخاطب تھے. جس طرح میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس طرح صحابہ نے بھی کوشش کی. صحیح. یہ ہمارے جو پوری کی پوری تصویر بتائی جاتی ہے کہ جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جو لوگ تھے ان کے سامنے دین کی شرح و وضاحت، توضیح، تبلیغ، ہر چیز کو، یعنی ان سب کو علماء کی ایک جماعت بنا کر، ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں، ان میں ہر سطح کے لوگ ہیں. خاص سطح کا علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت، وہ لوگ ہیں جو جنگجو مزاج لوگ ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. ہر شخص نے اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور دین سیکھا، آگے بیان کیا. جب انہوں نے بیان کیا تو وہ ان کا فہم ہے. صحیح. ان کے فہم کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، ان کے اقدامات کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. تنقید اور اختلاف سے کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. صحیح. جس چیز سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیت اور محرکات کو طے کرنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخین کریمین جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو غاصبین میں سے ہیں. یہ صحابہ اکرام کی جماعت نے اقتدار کہیں اور آ رہا تھا. یہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر برجمان کرنے کی ذمہ داری تو کسی اور کو دی تھی. یہ لوگ ہیں، یہ جماعت ہے جس نے یہ ہونے نہیں دیا. تو اب بحث قول و فعل سے اوپر اٹھ گئی ہے. صحیح. اب بحث چلی گئی نیت اور محرکات میں. تو یہاں پر دو اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، اور وہ شخص بھی کون ہے، کوئی ہمہ شمہ نہیں ہے عام آدمی سڑک پہ، وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور آپ کے دین کی اشاعت، اس کے فروغ کے لیے اپنی تمام چیزیں قربان کر دی ہیں. یعنی اس درجے کے لوگ ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کوئی اخلاقی حکم لگاتے ہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں، اس کی نیت اور محرکات کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ اس کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیں. تو جو چیز پایہ ثبوت تک پہنچائی جاتی ہے وہ تو اعمال و افکار ہیں، تو اس کی تو دوسری توجیہات بھی موجود ہیں. صحیح. مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی کا منصب تھا اور اس کو دیگر صحابہ نے غصب کر لیا، تو دوسری آراء موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا. آخر ثقیفہ کے معاملے میں باقی لوگ بھی تو موجود ہیں نا جو منتخب کر رہے ہیں، تو وہاں پر توجیہ ہوتی ہے قول و فعل. لیکن جب آپ نیت پہ جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. صحیح بات. میں آپ سے کیا گفتگو کروں گا؟ آپ کہتے ہو غاصب تسلی کے اقتدار کے حدیث تھے اور انہوں نے ان کو کرسی سے اتار دیا، تو میں پوچھوں گا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ کہیں گے دیکھو یہ واقعے کی توجیہ ہوتی چلی جائے گی، واقعے میں اختلاف ہوتا چلا جائے گا. تو یہ پہلا مسئلہ ہے ان حضرات کے ساتھ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بحیثیت جماعت کو غاصبین کی جماعت سمجھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہے اس کو آگے منتقل کیا ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قوموں کے استفاء کے بعد بنی اسماعیل کی ایک منصبی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کا پھر کیا ہوا؟ اور جس دین کو میں اخذ کر رہا ہوں اس دین کو پہلے دن سے اجماع اور تواتر کے انعقاد سے آج تک پہنچنا چاہیے. صحیح. تو وہ دین تو منہدم ہو گیا. تو مجھ تک دین پہنچایا کس نے؟ اگر پہلی جماعت ہی غاصبین کی جماعت تھی. اگر ان کی عدالت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے جو آگے نماز منتقل کی ہے، انہوں نے جو آگے روزے کے طریقے منتقل کی ہیں، انہوں نے جو پوری کی پوری سنتیں عملی طور پہ منتقل کی ہیں، خود قرآن مجید کو ان لوگوں نے آگے منتقل کیا ہے. تو آپ نے تو میرے پاس جو ذریعہ تھا، محکم ذریعہ
जिससे मैं दीन के सोर्सेस को अखज़ करता था, उसमें घपला पैदा कर दिया। सही। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि अगर आप कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक जमात ही गोया गुमराह हो गई थी और गासिबीन की जमात थी, तो फिर मेरा दीन का क्या हुआ भाई? उस दीन को तो आप भी अखज़ करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसको हम बताते हैं फिक्र का इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ, उसको इसी दायरे तक रखें तो कोई मसला पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप उसको लोगों की नीयत और मुहर्रिकात तय करने पर लगा देते हैं तो फिर ये मसला क़यामत तक हल नहीं हो सकता, और इसलिए हल नहीं हुआ।